براڈ شیٹ اسکینڈل کا اہم کردار فواد ملک کون ہے؟ اب تک بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان میں براڈ شیٹ کا نمائندہ طارق فواد ملک نامی ایک شخص تھا۔ 2003 میں حکومت پاکستان کی جانب سے براڈ شیٹ کو لکھا گیا خط پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 2 پاکستانی غضنفر صادق علی اور طارق فواد ملک نے 1999 سے ہی نیب کے ساتھ ساز باز شروع کر رکھی تھی۔ اس تمام کا ذکر ہم پہلے ہی اپنی ایک رپورٹ میں کر چکے ہیں اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ مگر آخر یہ طارق فواد ملک تھا کون اور کس طرح اس نے مارشل لاء لگتے ہی حاضر سروس جرنیلوں تک اتنے آرام سے رسائی حاصل کر لی، بلکہ ایک نئی بنی کمپنی سے معاہدہ کرنے پر بھی رضامند کر لیا۔ طارق فواد ملک نے 1999 میں خود نیب سے رابطہ کیا تھا۔ اس وقت وہ غضنفر صادق علی کے ساتھ لاہور میں ٹیکسٹائل کا کاروبار کرتے تھے۔ طارق فواد ملک نے غضنفر صادق علی کے ساتھ مل کر ایک ایسٹ ریکوری کمپنی کے دستاویزات تیار کیے، نیب کو دکھانے کے لیے بروشرز وغیرہ بھی تیار کیے کہ یہ دیکھیں ہماری کامیابیاں۔ اب سوال یہ ہے کہ طارق فواد ملک کو براہ راست اس وقت کے چیئرمین نیب جنرل امجد تک رسائی کیسے ملی؟ ذرائع کے مطابق طارق فواد ملک لیفٹیننٹ جنرل نعیم کے داماد ہیں اور انہی کی وساطت سے وہ جنرل امجد تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور پھر جنرل امجد کو بتایا کہ ایک ایسٹ ریکوری ٹریسنگ کمپنی ہے اور پاکستان میں وہ اس کے نمائندے ہیں، اور پھر جنرل امجد کو سال 2000 میں ڈینور کا دورہ کروایا گیا۔ جعلی کمپنی کے ساتھ جعلی دفاتر دکھا کر جیری جیمز اور ڈاکٹر پیپر سے ملاقاتیں کروا کر 2 معاہدے کروا لیے گئے۔ طارق فواد ملک کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ پاکستان ایئر فورس میں ملازم تھے اور فراڈ کرنے پہ ان کو پاکستان ایئر فورس سے نکال دیا گیا۔ جب براڈ شیٹ سے معاہدہ کیا گیا اس وقت براڈ شیٹ کا کوئی دفتر نہ تھا اور پاکستان میں براڈ شیٹ کی ٹیم کو بنا کوئی پیسہ دیے نیب کے دفاتر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ طارق فواد ملک کو بھی 2 عدد اسسٹنٹ سمیت ایک دفتر دیا گیا جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اگر آپ نیب اور براڈ شیٹ کا معاہدہ دیکھیں تو اس پر بطور گواہ طارق فواد ملک کے ہی دستخط موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق نیب سے معاہدہ ختم ہونے کے بعد طارق فواد ملک اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے زور ڈالنا شروع کیا کہ براڈ شیٹ سے سیٹلمنٹ کر لی جائے، اور پھر جب 2007 میں جیری جیمز اور ڈاکٹر پیپر کی پارٹنرشپ ختم ہو گئی تو جیری جیمز کے ساتھ مل کر طارق فواد ملک نے پاکستان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی اور $1.5 ملین حاصل کر لیے۔ اسی طارق فواد ملک پر بعد میں نیب نے فراڈ کے کیس بھی بنائے اور وہ شاید ابھی بھی کسی فائل میں دبے پڑے ہیں۔ طارق فواد ملک آج بھی زندہ اور حیات موجود ہیں اور دبئی میں مقیم ہیں جہاں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، مگر براڈ شیٹ کے بارے میں کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ کیا حکومت پاکستان طارق فواد ملک کو واپس لائے گی؟ یہ ایک سوال ہے جس کا حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ طارق فواد ملک ایک ایسا اہم کردار ہے جو شاید بہت سے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔